اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی حضرات مومنین سے التجا ہے کہ آپ کے سامنے چند اقوال اہل بیت پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ مدینۃ العلم تھے، ان کو امی اس لیے کہا گیا کہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور مکہ امہات القریٰ، وہ قریہ جو زمین پر سب سے پہلے آباد ہوا، اس میں سے ہے۔ نبی اکرم 73 زبانوں کے عالم تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں شیعوں پر نظر دوڑاؤں تو مجھے صرف باتیں بنانے والے ہی ملیں گے، اور اگر ان کو آزماؤں تو سب منہ پھیرنے والے ہوں گے، اور اگر ان کو پرکھوں تو ہزاروں میں سے ایک آدمی بھی خالص ہاتھ نہ آئے گا، اور اگر چھانوں تو میرے متعلقین کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ مدتوں سے وہ تختوں پر تکیہ لگائے یہی کہے جا رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ علی علیہ السلام کا شیعہ تو صرف وہ ہے جس کا کردار اس کی گفتار کی تصدیق کرے۔ موضوع اہل ایمان، اگر تم نے کفار کی اطاعت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سورہ آل عمران آیت 149-50 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دراصل اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی نے فرمایا، جو بچہ ابھی گہوارے میں ہوگا وہ بھی یہی اتنا تمنا کرے گا کہ آپ امام مہدی کی خدمت میں دوڑ کر پہنچ جائیں۔ صحرائی جانوروں کی خواہش ہوگی کہ انہیں اجازت مل جائے، اور وہ بہت ہی جلد آپ امام مہدی علیہ السلام کی قدموں میں سر رکھ دیں گے، اور آپ امام مہدی کے دم قدم سے دنیا چپا چپا سر سبز و شاداب اور خرم و شاداں ہو جائے گا۔ دنیا کا چہرہ کھلکھلا اٹھے گا، اور شرب و عظمت کی بلند چوٹیاں آپ امام مہدی علیہ السلام کی وجہ سے سر بلند ہوں گی۔ ناخون کاٹنے کے فائدے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناخونوں کو کاٹنا بہت بڑی بیماری کو روکنے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعہ وہی لوگ ہیں جو ہمارا کہا مانتے ہیں، ہماری باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپناتے ہیں، اور ان کا زندگی جینے کا طریقہ ہمارے دشمنوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو ایسا نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر ذریع جہنمیوں کی خوراک ایک بدبودار اور خاردار جھاڑی کا ایک قطرہ اہل دنیا کے پاس میں ملا دیا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائیں گے۔ کربلا میں حمید ابن مسلم ازدی کون تھا؟ یہ عمر ابن سعد کے لشکر والوں میں سے تھا، لیکن جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لشکر خیموں کو آگ لگانے لگے تو یہ ان سے جھگڑ پڑا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے بھی تھا
جنہوں نے امام حسین کی سر اقدس کو کوفہ پہنچایا، یہ توابین کے گروہ میں بھی شامل ہوا۔ ایک قول کے مطابق یہ بعد میں امام سجاد کے اصحاب میں سے بھی ہو گیا تھا۔ امیر مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ کربلا کے اکثر واقعات کو طبری اور دیگر مورخین نے حمید ابن مسلم کے حوالے سے نقل کیے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی کا سنہرا قول: اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جنگ کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی شجاعت۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے امام حسین کے علاوہ ایسا شجاع کبھی نہیں دیکھا کہ جس کے بیٹے تمام رشتہ دار اور اصحاب قتل کر دیے گئے ہوں اور وہ اتنی دلیری سے میدان میں ڈٹا رہے۔ جب فوج آپ پر ہجوم کرتی تھی اور آپ اپنی تلوار لے کر اس کا رخ کرتے تھے تو فوج آپ کے داہنے اور بائیں سے بھاگنے لگتی تھی۔ فقط والسلام، خدا حافظ الناس۔